پاکستان کا وینزویلا کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کشیدگی میں کمی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بحران کے خاتمے کے لیے ضبط و تحمل اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور، کہا پاکستان تمام مسائل کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کی پاسداری کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ وینزویلا کے خلاف امریکی فوجی کارروائی پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ عالمی سطح پر شدید رد عمل پر اجلاس میں بحث ہوگی۔ امریکی اقدام کی مذمت اور وینزویلا کی خود مختاری کے لیے قرارداد متوقع ہے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو آج مین ہیٹن کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق نکولس مادورو پر منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ مادورو کی گرفتاری کے خلاف بروکلن حراستی مرکز کے باہر شہریوں کا احتجاج۔ امریکہ کی وینزویلا میں مداخلت کے خلاف اور آزادی کے حق میں شدید نعرے بازی۔ وینزویلا نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو امریکہ دوسرا حملہ بھی کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایئر فورس ون میں میڈیا سے گفتگو میں دھمکی، کہا امریکہ کو وینزویلا میں تیل اور دیگر وسائل تک مکمل رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ ٹرمپ کی وینزویلا میں اقتدار سنبھالنے والی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کی بھی دھمکیاں، بولے ڈیلسی نے درست کام نہیں کیا تو مادورو سے بھی زیادہ قیمت چکانا پڑے گی۔ کیوبا کی حکومت جلد خود ہی گرنے والی ہے۔ کولمبیا کو ایک بیمار شخص چلا رہا ہے۔ روسی تیل کے معاملے پر تعاون نہ کرنے پر بھارت کو ٹیرف بڑھانے کی دھمکی۔ ملک کے مختلف علاقے آج بھی شدید دھند کی لپیٹ میں۔ پشاور کا فلائٹ آپریشن بند، اسلام آباد جزوی متاثر، شارجہ سے پشاور جانے والی 2 پروازوں کی روانگی ملتوی۔ موٹر وے M1 پشاور ٹول پلازا سے لشکری انٹرچینج تک بند، M3 فیضپور سے رجانہ اور M4 فیصل آباد سے شام کوٹ تک ٹریفک کے لیے بند۔ حد نگاہ میں بہتری کے بعد موٹر وے M3 کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھارت کا دورہ نہیں کرے گی۔ BCB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ہنگامی اجلاس میں فیصلہ۔ بنگلہ دیش کے مشیر برائے کھیل کا بورڈ فیصلے کا خیر مقدم، کہا فیصلہ بھارتی کرکٹ بورڈ کی جارحانہ اور فرقہ وارانہ پالیسیوں کے تناظر میں کیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ کا آغاز 7 فروری سے ہوگا۔ ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے 4 گروپ میچز بھارت میں شیڈول ہیں۔ ذرائع کے مطابق BJP ورلڈ کپ میں اپنے میچز سری لنکا میں کرانے کا کہے گا۔ بھارتی انتہا پسندوں کے دباؤ میں آ کر IPL سے فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو ریلیز کیا گیا، جس کے بعد بھارت اور بنگلہ دیشی بورڈ میں کشیدگی بڑھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ بیجنگ میں چینی ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم ڈینگ زی جیانگ سے ملاقات، موسمی تصویراتی شراکت داری مزید گہری کرنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی ڈینگ زی جیانگ کی جانب سے قومی مفادات پر پاکستان کی مسلسل حمایت کی تعریف۔ اسحاق ڈار کی چین کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے وزیر سے ملاقات میں 2 طرفہ مستحکم تعلقات پر بھی اظہار اطمینان، باہمی روابط، خطے کی صورتحال، سی پیک منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ، سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر مشترکہ طور پر شایع نشان انداز میں تقریبات منانے پر بھی اتفاق۔ خصوصی امریکی انسپکٹر جنرل کی افغانستان جنگ تعمیر نو کی رپورٹ جاری۔ مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کرنا ریاستی ڈھانچہ کمزور کرنے کا سبب قرار۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ طالبان دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کرنا ریاستی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا سبب بنا۔ امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے $144.7 ارب مختص کیے ہیں۔ لکی مروت اور بنوں میں فائرنگ، 4 پولیس اہلکار شہید۔ پولیس حکام کے مطابق سرائے نورنگ کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے 3 ٹریفک اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ بنوں کے علاقے کفشی خیل میں نامعلوم ملزم کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار شہید ہوا۔
کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ احتجاجی مظاہرے، ریلیاں، سیمینارز کا اہتمام 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور کردہ تاریخی قرارداد میں کہا گیا تھا کہ جموں و کشمیر کے علاقے کا فیصلہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے کیا جائے گا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر رسائے حیات تنگ کر کے انہیں بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ ہر سال اس دن کو منانے کا مقصد عالمی برادری کو یاد دلانا ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں اپنی ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یوم حق خود ارادیت پر صدر مملکت اور وزیر اعظم پر کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت کا بھرپور اعادہ۔ پیغام میں صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ 7 دہائیوں سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ وعدہ تاحال پورا نہ ہو سکا۔ اس بنیادی حق سے مسلسل انکار اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی منافی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری اپنے وعدوں پر عمل کرے اور ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کو استعمال کر سکیں۔ آج ایک پارٹی سربراہ کو سزا مل رہی ہے تو ڈھنڈورا نہ پیٹیں، مکافات عمل ہے، اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ جو نفرت کا بیج بویا اسی کے ثمرات مل رہے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم و سینیٹر رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح پر خطاب۔ کہا مریم نواز جن منصوبوں پر کام کر رہی ہیں اس سے امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی، بلا تفریق عوام کی خدمت کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی پنجاب اسمبلی آمد کے موقع پر ہنگامہ آرائی کا معاملہ، تحقیقاتی رپورٹ آئی جی پنجاب کو بھجوانے کا فیصلہ۔ ضروری دستاویزات اور ثبوت بھی آئی جی کو بھجوائے جائیں گے۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ سوات خازاخیلہ میں ٹریفک جام کے دوران خیبر پختونخوا کے حلقے 4 سے منتخب پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی علی شاہ خان آپے سے باہر، دوران ڈیوٹی ٹریفک وارڈن عزت علی پر حلہ بول دیا۔ راہگیروں نے ایم پی کی مار پیٹ اور دھکے دینے کی ویڈیو بنا لی۔ واقعے کے بعد علی شاہ خان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے کراچی زون کا دورہ، خصوصی اجلاس کی صدارت۔ حکام کی بریفنگ، وفاقی وزیر نے ایف آئی اے کراچی زون اور ساؤتھ زون کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ منی لانڈرنگ میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم۔ کہا بڑے منی لانڈررز پر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے۔ کہ آپ اپنے علم کو محض ذاتی کامیابی تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے معاشرے کی فکری نشوونما، رواداری، برداشت، سماجی انصاف اور انسانی وقار کے فروغ کے لیے استعمال کریں۔ سندھ حکومت تعلیم کو قوم کی فکری مستقبل کی ضمانت سمجھتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم، فاصلاتی تعلیم اور عمر بھر سیکھنے کے مواقع کو وسعت دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔ کہا والدین کی قربانیوں کے بغیر یہ کامیابیاں ممکن نہ تھیں، یہ اسناد آپ کی بھی ہیں۔ انتظامیہ اور اساتذہ نے ہر چیلنج کے باوجود علم کے چراغ کو روشن رکھا۔ کرک کے علاقے گنڈی میران خیر میں 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ، 5 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق فائرنگ پرانی دشمنی کی باعث کی گئی۔ لاشیں ہسپتال منتقل، مزید تحقیقات جاری ہے۔ مٹیاری بڈشاہ کے قریب قومی شاہراہ پر تیز رفتار ٹریلر اور مسافر وین میں تصادم۔ حادثے میں بچے سمیت 4 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف تہران سے شروع ہونے والے مظاہرے 40 شہروں تک پھیل گئے۔
سرکاری رپورٹس کے مطابق ایک ہفتے سے جاری احتجاج میں سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت 12 افراد جاں سے گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایران کی معاشی مشکلات اور کرنسی کی قدر میں کمی کے پیچھے بیرونی دشمنوں کا ہاتھ قرار دے دیا۔ اور دنیا کے ارب پتی شخص ایلان مسک کی کمپنی اسٹار لنک کا وینیزویلا میں مفت انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کا اعلان۔ اسٹار لنک کے مطابق مادورو کی حکومت نے ماضی میں فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بلاک کر دیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وینیزویلا میں فوجی کارروائی کے بعد انٹرنیٹ سروس بند ہو گئی تھی۔ دارالحکومت کی بیشتر علاقوں میں انٹرنیٹ سروس موجود ہی نہیں۔